السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے گزشتہ لیکچرز میں کلاسیکی اور کلاسیکیت کے مفہوم کے حوالے سے اور ناقدین کی مختلف آراء کے حوالے سے بات کی۔ ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں کلاسک کی خصوصیات کے حوالے سے اور کلاسک بطور تحریک کے حوالے سے بات کریں گے۔ کلاسک کی اولین خصوصیت اس کا موضوع ہوتی ہے۔ ہر تخلیق میں موضوع اساسی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کلاسیکی تخلیق بڑے موضوع کے بغیر معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ یونانی ادب میں ہومر کی ایلیاد اور اوڈیسی اولین کلاسیکی تخلیقات میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کتابوں سے پہلے کوئی ایسی تصنیف موجود نہیں تھی جو ہومر کے لیے رہنما ثابت ہوتی۔ ہومر نے شجاعت اور عظمت کی ایک ایسی داستان کو موضوع بنایا جس میں اس کا اپنا عہد خون گرم کی طرح دوڑ رہا تھا۔ تاہم ہومر نے اس کہانی کو شخصی زاویے سے دیکھنے کے بجائے معروضی زاویے سے دیکھا اور یوں اپنے مخصوص تخلیقی عمل سے اسے عالمگیریت عطا کر دی۔ اس مثال میں کلاسک کا موضوع تاریخ سے اخذ کیا گیا ہے اور ہومر نے ملی حدود میں رہنے کے باوجود انسانیت کی ان اقدار کو تلاش کیا جو رنگ و نسل، ملک اور قوم کے امتیازات سے ماورا ہوتی ہیں اور جن کی حیثیت دوامی ہوتی ہے۔ کلاسک کی دوسری خصوصیت اس کا اسلوب ہے۔ لفظ وہ جسم ہے جسے خیال کی روح تحرک اور تازگی عطا کرتی ہے۔ ادیب کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ تخلیقی ساحری سے الفاظ کی مرمریں مورتیوں میں زندگی کا افسون پھونک دے۔ چنانچہ بقول سید عابد علی عابد، کلاسک کا اسلوب ایک طویل ادبی ریاضت کا ثمر ہوتا ہے اور ادیب کی تہذیبی شخصیت اس کے جذبات کا اعتدال، لہجے کی شائستگی اور فطرت کا حسن سب مل کر اس اسلوب کا مایۂ خمیر تیار کرتے ہیں۔ اسلوب کی اس صورت میں کسی میکانیکی تشکیل کا عمل دخل نہیں، بلکہ یہ اس وقت تخلیق ہوتا ہے جب ادیب کو زبان کی معنوی اور ترکیبی دلالتوں پر عبور حاصل ہوتا ہے اور وہ ایک کامیاب سپہ سالار کی طرح تخلیقی میدان میں صحیح مقام پر موزوں لفظ کی ہتھیار استعمال کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔
اسلوب کی یہ رعنائیاں میتھیو آرنلڈ نے ہومر اور پنڈار کی تخلیقات سے اور عابد علی عابد نے ولی دکنی، فردوسی اور حافظ کے کلام سے اور جی ایم مائر نے شیکسپیئر اور پوپ کی منظومات میں تلاش کی ہیں۔ کلاسک کی تیسری اہم خصوصیت ادیب کی شخصیت ہے۔ جس طرح ایک عظیم موضوع کو پرعظمت اسلوب ہی حسن و تدبر سے پیش کر سکتا ہے، اسی طرح عظیم موضوع کا خیال بھی صرف اس ادیب کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے جو ہمہ گیر شخصیت کا مالک ہو۔ کلاسیکیت چونکہ تکمیل فن کی غماز ہے، اس لیے یہ اپنا تمام تخلیقی مواد کلچر کی بجائے معاشرے کی تہذیبی جہت سے حاصل کرتی ہے۔ ادیب جتنا مہذب ہوگا، اس کی تخلیق بھی اسی تناسب سے شائستہ ہوگی اور اس کا خیال اسی قوت سے عامة الناس کو تہذیبی رفعت عطا کرے گا۔ شیکسپیئر، فردوسی، پاسکل، غالب اور اقبال اپنے عہد کی تہذیب یافتہ شخصیتیں تھیں، چنانچہ انہوں نے جو ادب تخلیق کیا وہ ایک ایسی داخلی عظمت سے بھرپور تھا کہ ہر عہد کا انسان اس میں اپنا چہرہ دیکھنے پر قادر ہو گیا۔ یوں تو کلاسیکیت کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، تاہم ان میں سے بیشتر مندرجہ بالا تین بنیادی خصوصیات سے ہی اخذ کی گئی ہیں، یعنی جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ہربرٹ گریرسن کا خیال ہے کہ کلاسک بیک وقت قومی اور بین الاقوامی ہوتا ہے۔ ہاؤسٹن نے فطرت کی نقل کو کلاسک کا بنیادی جز قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرو وسٹ لینڈ نے ترتیب، وضاحت اور اعتدال کو کلاسک کے اجزائے ترکیبی میں شمار کیا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کا خیال ہے کہ کلاسک تاریخی اور جغرافیائی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے اور اس پر وقت اور ماحول کی قید نہیں لگائی جا سکتی۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھا ہے کہ کلاسک ان دائمی عناصر کو سامنے لاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ افراد کو جمالیاتی تسکین بہم پہنچانے کی سعادت رکھتے ہیں۔ یہ سب خصوصیات بڑی حد تک کلاسک پر صادق آتی ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے صداقت کی صرف ایک جھلک ہی پیش کرتی ہیں۔ رفیع الشان موضوع، تہذیبی شخصیت اور دلکش اسلوب کے اتحاد ثلاثہ سے جو تخلیق وجود میں آئے گی وہ بیک وقت قومی اور بین الاقوامی ہوگی اور
فطرت کی تکمیل میں حصہ لے کر تمام تہذیبی تقاضوں کو پورا کرے گی۔ اس کے برعکس شخصیت کمزور، موضوع پست اور اسلوب غیر معیاری ہو تو ان عناصر میں سے کسی ایک کا پیدا کرنا بھی ممکن نہیں، اور تخلیق مصنف کی زندگی میں ہی نظر سے اوجھل ہو جائے گی۔ یہ تھی کلاسک کی کچھ بنیادی خصوصیات۔ اب ہم کلاسک کو بطور تحریک دیکھتے ہیں۔ کلاسک کی تحریک بالعموم اس وقت رونما ہوتی ہے جب کلچر کی تخلیقی سطح تہذیب کی چپٹی سطح کے ساتھ باہم ہموار ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے اس مقام پر معاشرہ رسوم و رواجات کی سنگلاخ پابندیوں میں گرفتار ہوتا ہے اور تقلید و آرائش کی روش کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ تاریخ تہذیب میں کم از کم 4 ایسے ادوار شمار کیے جا سکتے ہیں جب فرد کی عمودی پرواز افقی پیش قدمی میں ضم ہو گئی اور انسان معاشرے کا مرکزی موضوع بننے کی بجائے سماج کی تہذیبی وحدت میں گم ہو گیا۔ چنانچہ ان 4 ادوار میں کلاسیکی تحریکیں منظر عام پر آئیں اور ایسی عظیم تخلیقات پیش ہوئیں جن کے تذکرے کے بغیر ادب کی تاریخ حسن و شائستگی سے محروم رہ جاتی ہے۔ تاریخ ادب کی اولین کلاسیکی تحریک یونان میں شروع ہوئی۔ اسکیلس اور سوفوکلیس اس عہد کے 2 ایسے ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے عہد کا جاہ و جلال ڈراموں میں محفوظ کر دیا۔ کلاسیکی ادب کے یہی اولین معمار ہیں جن کے ڈراموں سے ارسطو نے بوتیکا میں شاعری کے اصول اور عظیم ڈرامے کے لیے وحدت ثلاثہ کا تصور اخذ کیا۔ کلاسیکیت کی دوسری بڑی تحریک پہلی صدی قبل مسیح میں روم میں پروان چڑھی۔ ہوریس اس عہد کا نامور ادیب تھا جس نے ارسطو اور افلاطون کے نظریات پر بحث کی اور ان کے افکار پر خوبصورت حاشیے چڑھائے۔ ہوریس نے ادب میں شائستگی، نفاست اور سلیقے کو فروغ دینے کی کوشش کی اور ان قدروں کو مستحکم کیا جن پر اہل روم کے ایک عظیم درباری نظام ترتیب دے چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادب میں ایک کلاسیکی تحریک ابھر آئی جو بنیادی طور پر یونانی انداز فکر کی تقلید کرتی تھی، لیکن جس پر ہوریس نے نیا رنگ و روغن چڑھا دیا تھا۔ اس عہد میں بڑا شاعر ورجل تھا جس کی فنی تقلید پر اسپنسر نے بھی فخر کیا ہے۔ کلاسیکیت کی
تیسری تحریک 17ویں صدی کے نصف آخر میں فرانس میں شروع ہوئی۔ فرانس کی کلاسیکی تحریک نے دو اہم کارنامے سر انجام دیے۔ اولاً اس تحریک نے احیاء العلوم کے اثرات کی تطہیر کی، اور دوسرے یہ کہ عظیم ادب کی تخلیق سے قومی وحدت کے نقوش مرتب کی۔ اس دور میں کارنیلے اور راسین نے ڈرامے میں نام پیدا کیا، مذہب میں پاسکل اور فلسفے میں ڈیکارٹ پیدا ہوا۔ بولیو نے اس تحریک کو تنقیدی تحفظ عطا کیا اور اپنی ایک کتاب میں اعلیٰ شاعری کی تخلیق کے اصول جمع کر دیے، جن پر قریباً 150 سال تک عمل ہوتا رہا۔ انگلستان میں کلاسیکی تحریک کی یہ لہر 18ویں صدی میں آئی اور اس کا نمائندہ ڈرائیڈن تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ڈرائیڈن نے فرانس کے کلاسیکی ادیب بولیو کی اندھا دھند تقلید نہیں کی، بلکہ کلاسیکی اثرات کو انگریز قوم کے نئے مزاج اور ادب کے مطابق ڈھالا۔ فرانسیسی ادبا نے روم اور یونان کے مصنفین کے ساتھ ذہنی رابطہ مضبوطی سے قائم کیا، لیکن اپنے وطن کے عظیم ادبا کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے برعکس ڈرائیڈن نے شیکسپیئر، بن جونسن، ملٹن اور فلیچر کی اہمیت واضح کی اور ان کی عظمت کو قدمہ کی طرح تسلیم کیا۔ انگریزی ادب کی کلاسیکی تحریک کا دوسرا بڑا نمائندہ پوپ ہے۔ انگریزی ادب میں پوپ کی حیثیت ایک مرصع کار کی ہے۔ اسے رومن کیتھولک عقیدے کے ساتھ گہری وابستگی تھی، چنانچہ اس کی شخصیت پر عقیدے کا غلاف چڑھ گیا اور پوپ تاریخ ادب کے ایک اہم مقام پر فائز ہو گیا، جسے لوگ حیرت سے دیکھتے اور اگلی منزلوں کو روانہ ہو جاتے۔ اس تحریک کا تیسرا اہم علمبردار جانسن ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، انگریزی کلاسیکیت ڈرائیڈن سے شروع ہوتی ہے، پوپ کے ہاں کمال کو پہنچتی اور جانسن کے ہاں عقیدہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جانسن نے اپنی زندگی کے آخری 30 سالوں کے دوران ایک ادبی امر کی طرح عوام اور خاص کے ذہنوں پر حکومت کی۔ اس کے علاوہ ہر طبقے کے لوگ اس کی مجلس میں بیٹھنے اور اس کی باتیں سننے پر فخر کرتے۔ جانسن کی تصنیف لائفز آف انگلش پوئٹس عملی تنقید کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں جانسن نے پوپ اور کسی حد تک ملٹن کی فضیلت ثابت کی اور اپنے حلقے میں شامل نہ ہونے والے شعراء مثلاً
گرے وغیرہ کی غیر معیاری قرار دی۔ انگلستان کی کلاسیکی تحریک ادب کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے اور فطرت کو اس کی رگ جان سے قریب تر کر دینے کی آرزومند تھی۔ اس تحریک کے ادبا کے نزدیک فطرت حسن و صداقت کی مظہر تھی اور نظم و ضبط اس صداقت کو پا لینے کے وسیلے تھے۔ کلاسیکی ادبا نے زندگی کی دوامی صداقت کو غیر مبہم مگر مرصع اسلوب میں پیش کیا اور تکمیل مقاصد کے لیے عظیم تخلیقات کے نمونے بھی پیش کر دیے۔ مفکرین میں سے جان لاک نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زندگی کے خارجی حقائق دانش کی اساس ہیں۔ جان لاک کے مطابق انسانی ذہن کورے کاغذ کی طرح ہے جس پر صرف حادثات و واقعات ہی اپنے نقوش ثبت کر سکتے ہیں۔ شیفٹسبری نے اخلاقی صفت کو بنیاد قرار دے کر مذہب فطرت کا تصور پیش کیا۔ ڈیوڈ ہوم نے جان لاک کے نظریات کو مزید تقویت دی اور صداقت کو مجرد صورت میں تلاش کرنا ناممکن قرار دیا۔ ان سب نظریات کا تجزیہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس دور میں کلاسیکی تحریک کا دھارا بیشتر ارسطو کی فکری تحریک سے ہی توانائی حاصل کر رہا تھا۔ چنانچہ ارسطو نے عقل کا جو تصور پیش کیا تھا کلاسیکی دور میں اس سے مراد فطرت کی نقل لی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری میں قدماء کی تقلید مثالی ادب اور کمال فن کا نمونہ بن گئی۔ بھاری بھرکم لفظوں کی متنوع ترکیب و سازی سے ادب و شعر میں زندگی کی روح دوڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج ان تخلیقات کا مطالعہ فاصلے سے کیا جاتا ہے تو الفاظ کٹھ پتلیاں اور ادب تنگناؤں میں مقید نظر آتا ہے۔ ادب کا یہ جمود اس انقلاب کا پیش خیمہ تھا جس کا اولین بیج گولڈ سمتھ کی شاعری سے پھوٹا اور جسے ورڈزورتھ، بلیک اور کولرج وغیرہ نے ایک بڑی رومانی تحریک کی صورت دے دی۔ اس تحریک کا جائزہ لینے سے قبل کلاسیکی تحریک کی ایک اور لہر کا تذکرہ ضروری ہے جو مذکورہ رومانی تحریک کے بعد ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں رونما ہوئی۔ 18ویں صدی کی رومانی تحریک نے جو جذباتی تموج پیدا کیا تھا اس سے متخیلہ میں شدید ہیجان پیدا ہو گیا۔ انگلستان میں یہ عہد ملکہ وکٹوریہ کا تھا۔ خوشحالی اور فارغ البالی عروج پر تھی۔ نپولین کی فتوحات نے انسان کو عالمی مساوات کا جو خواب دکھایا تھا وہ فوجی آمریت کے سامنے دم توڑ چکا تھا۔ چارلس لائل، تھامس ہکسلے،
اور ہربرٹ سپنسر کے نظریات نے انسان کے سابقہ نظریات کو یکسر تبدیل کر دیا اور ملکہ وکٹوریہ کا پرامن دور ان نظریات اور ایجادات کا ثمر سمیٹنے اور اثرات مستحکم کرنے میں مصروف تھا۔ چنانچہ شکست و ریخت کے بجائے ایک نئی تعمیر عمل میں آ رہی تھی اور روایت کے احترام کو فروغ مل رہا تھا۔ زندگی کی بے رحم حقیقتوں نے رومانی تموج پر غلبہ پا لیا تھا، چنانچہ کلاسیکی تحریک کے فروغ کے لیے ایک دفعہ پھر راہ ہموار ہو گئی۔ کلاسیکی تحریک کے اس چوتھے دور میں میکالے کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس نے لیز آف اینشینٹ روم میں نہ صرف روم کے عہد قدیم کو دریافت کیا بلکہ اس عہد میں زندگی بسر کرنے کی کوشش بھی کی۔ میکالے کا کلاسیکی انداز نظر، حسن تدبیر اور نظام دلیل اس کے مقالات سے بھی مترشح ہوتا ہے۔ کارلائل نے اپنے نظریات کو عبرانی پیغمبروں کے اسلوب میں پیش کیا، لیکن اس کے ہاں کلاسیک کی روح مفقود ہے۔ کارلائل کا مقلد رسکن اگرچہ بنیادی طور پر نقاش تھا، لیکن اس کے ہاں قرون وسطیٰ کے کلاسیکی حسن کو دریافت کرنے کا عمدہ ذوق موجود ہے۔ چنانچہ رسکن نے اپنا قلم قدیم یونانی نقوش کی بازیافت کے لیے وقف کر دیا۔ میتھیو آرلنڈ نے ادب اور اخلاق کے حسین ترین تکمیل کے لیے کلاسیکی خوبیوں کی افزائش پر زور دیا اور اس کوشش میں اس نے معاشرے کو بالخصوص ہدف تنقید بنایا۔ نتیجتاً ایک طویل عرصے تک اسے قومی خرابیوں کا سراغ رساں تصور کیا جاتا رہا۔ اس دور کی کلاسیکی تحریک میں شاعری کی نسبت نثر پر زیادہ توجہ دی گئی، چنانچہ ناول کی صنف کو خصوصی فروغ حاصل ہوا۔ اس عہد کے عظیم ناول نگاروں میں سے ولیم تھیکرے اور چارلس ڈکنز نے وکٹوریہ عہد کے معاشرتی پہلو پر توجہ کی۔ ان دونوں کے برعکس جارج ایلیٹ نے دیہاتی زندگی پر سچے اور خوبصورت ناول لکھے، اور یوں ان تین ناول نگاروں نے انگلستانی زندگی کے تین معروضی زاویوں کو کلاسیکی انداز میں جاوداں کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے آج کے اس ٹاپک میں کلاسیکی خصوصیات اور مغرب میں کلاسیکی تحریک کے حوالے سے وہ کتنے ادوار میں شامل ہوئی اور کیسے کیسے اس نے سفر کیا کے حوالے سے تفصیلاً بات کی ہے۔ مزید ایک نیکسٹ ٹاپک پر بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔